کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور زمین کا پاک ہونا. جسم اگر پہلے سے نجس ہے، ناپاک ہے، تو پہلے اسے پاک کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے 2 طریقے ہیں. اس لیے کہ حدث جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حدث اصغر ہے اور ایک حدث اکبر ہے. حدث اکبر سے غسل واجب ہوتا ہے، حدث اکبر سے غسل واجب ہوتا ہے، اور حدث اصغر سے صرف وضو واجب ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص پاک ہے، غسل کر کے پاک ہو چکا ہے، یا اس کو غسل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وضو سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ حدث اصغر ہے. جب وضو کر لے گا تو پھر پاک ہو جائے گا وہ، اور پھر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر جسم کے اندر گندگی لگی ہے یا حکمن وہ ناپاک ہے، یا اور بھی ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے غسل کو واجب قرار دیا ہے، غسل کو واجب قرار دیا ہے، تو اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ ہم غسل کریں، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے یہ. آخر کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے انسان پر، اور جب تک وہ غسل سے فارغ نہیں ہوگا اس کے اوپر وہ چیز واجب ہے، اس وجوب کا ثابت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس لیے پہلے ہم ان چیزوں کو سنیں گے جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. پہلی چیز ہے منی کا خروج ہونا، اور خروج ہوتے وقت اس کی صفت اچھلتے ہوئے ہونی چاہیے، کودتے ہوئے، اس لیے کہ شہوت کے ساتھ جب منی خروج ہوتا ہے تو اس کی یہ صفت ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا ہے، من ماء دافق. یہ منی کی صفت ہے. تو جب منی کودتے ہوئے اچھلتے ہوئے خارج ہو تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ درس اس لیے بھی بہت اہم ہے غسل کے تعلق سے، کیونکہ عموماً اس مسئلے پر علماء بات نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے، اور لوگ بھی جا کے علماء سے سوال نہیں کرتے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ایسے یہ سب مسائل پوچھیں، عورتوں کے مسائل ہیں، مردوں کے مسائل ہیں، سوچتے ہیں کہ ان مسائل کے پوچھنے سے ہماری عزت چلی جائے گی، اور اس وجہ سے ان مسائل سے غافل رہتے ہیں یا جاہل رہتے ہیں. اور جب کسی کو شریعت کے مسائل کا علم نہ ہو تو وہ اپنے پھر رائے اور قیاس سے ان مسائل کو انجام دیتا ہے، اور پھر غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ان مسائل کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اچھی طرح سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. شریعت کے مسائل کے اندر حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں. لم یمنعہن الحیا من تعلیم دینہن، دین کے امور سیکھنے سے حیا اور شرم مانے نہیں ہوتی ان کے پاس. تو دین کے امور سیکھنے کے لیے حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شرعی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے تو شرم و حیا کی وجہ سے اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے. بہت سارے لوگ اگر کسی مہمان کے گھر ہوں یا ان کے گھر مہمان آئے ہوئے ہوں اور اختلاف ہو جائے تو غسل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ شرمندگی ہوگی، لوگ کیا سوچیں گے. یا اگر انہوں نے اپنی اہلیہ سے جمع کیا ہے تو لوگوں کے سامنے جا کر غسل نہیں کرتے اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. پھر 1-2 جماعت نمازوں کو اکٹھی کرتے ہیں، اور جب غسل کا وقت ہوتا ہے سب کے ساتھ اس وقت غسل کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ رب العزت سے زیادہ شرم کرنی چاہیے، انسانوں سے زیادہ یہ شرم اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی غسل کی کسی کو ضرورت پڑے فوراً اسے غسل کرنا ضروری ہے. ناپاک ہونے کی وجہ سے آپ نمازوں کو اکٹھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے وقت پر غسل کریں.
اگر فجر سے پہلے آپ ناپاک ہو چکے ہیں، چاہے ہزاروں لوگ دیکھیں، بلکہ ایسے موقعوں پر تو لوگوں کے سامنے جا کے غسل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تعلیم ملے، لوگوں کو درس ملے کہ یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ اگر ہمیں ضرورت ہے غسل کی تو جا کے غسل کریں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس لیے ان چیزوں میں یا ان مسائل کے سیکھنے میں شرمندگی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ البتہ شریعت نے ادب کا خاص خیال رکھا ہے، علمی مسائل کو ادب کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ فحش نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں علماء نے ان مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں صحیحین کے اندر بھی جن میں ان مسائل کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یا شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آج غسل کے تعلق سے ہماری شریعت نے ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے اسے مختصراً جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ منی کا خروج ہونا، چاہے عورت سے ہو چاہے مرد سے ہو۔ بہت ساری عورت سوچتی ہے کہ عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا، لیکن یہ غلط ہے، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام سلیم ایک عورت تھی انصاریہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر عورت کو بھی احتلام ہو تو کیا وہ غسل کریں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں اگر انہوں نے پانی کو دیکھا ہے، منی کو دیکھا ہے تو غسل کریں گی۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو عموماً اپنے رشتہ داروں سے انسان ان مسائل کو پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، لیکن علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ ان مسائل کو پوچھنے سے مجھے شرمندگی حاصل ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ایک دوسرے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ مجھے کثرت سے مزی ہوتا تھا، مزی کا سلوک مجھے کثرت سے ہوتا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ میرا کیا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے اگر پانی کو دیکھا ہے تو تم پر غسل واجب ہے۔ اور یہ منی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا، اور مدی کے تعلق سے بھی بات آئے گی، مدی کے تعلق سے ہی بات آئے گی کہ مدی اگر کسی سے صادر ہو جائے تو اس پر کیا واجب ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی کیا تعلیم ہمارے لیے ہے کہ اگر ہمیں مسائل پیش آتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خود سے نہیں پوچھ سکتے کسی دوسرے سے جا کے یہ کریں، درخواست کریں کہ آپ جا کے ان سے پوچھ لیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جی فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ابھی مزی کی جب بحث آئے گی تو انشاءاللہ دونوں کے اندر فرق ذکر کریں گے۔ مزی اور منی میں ایک تو منی کے میں نے صفت ذکر کی کہ مما دافق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، منی یہ کودتے ہوئے اور اچھلتے ہوئے نکلتا ہے، منی کودتے ہوئے اور اچھلتے ہوئے نکلتا ہے۔ اور صفت کے اندر بھی فرق ہے، ایک گاڑھا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے۔ اور مزی یہ عموماً اگر کوئی شہوت کا تذکرہ کرے، اس کے ذہن کے اندر خیالات آئیں، یا پھر بیوی سے جب جمع کرنے کے لیے جاتا ہے تو قبل الجماع جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ یہ اچھلتے ہوئے اور کودتے ہوئے نہیں نکلتا، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ پانی ناپاک پانی ہے اور اسے دھلنا واجب ہے، اسے دھلنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی پہلے سے وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے نواقض وضو میں سنا تھا کہ کچھ بھی نکلے شرمگاہوں سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ابھی پھر بات آئے گی تو انشاءاللہ پھر اور پھر مزید باتیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اس وقت۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کو لکھ کے رکھیں، انشاءاللہ درس کے آخر میں اس کو پھر انشاءاللہ پوچھیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو رہا ہے اور اپنے کپڑے پر منی کے اثرات کو دیکھتا ہے
لیکن اسے احتلام یاد نہیں ہے، احتلام یاد نہیں ہے کہ مجھے احتلام ہوا تھا، تو کیا وہ شخص غسل کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کو احتلام یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے کہ مجھے احتلام ہوا تھا، مجھے اس طرح کے خواب آئے تھے، لیکن جب بیدار ہو رہا ہے تو وہ منی کے اثرات کو اپنے کپڑے پر دیکھتا ہے، ایسے شخص کے اوپر غسل واجب ہے، ایسے شخص کے اوپر غسل واجب ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب وہ پانی کو دیکھے تو اس پر غسل کرے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب کی جو حدیث ہے، جو مذی کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا، اذا رأيت المذی فاغسل ذکرک وتوضأ وضوءک للصلاۃ فاذا فضخت الماء فاغتسل، فاذا فضخت الماء فاغتسل، جب پانی یعنی منی کا پانی اچھلتے اور کودتے ہوئے نکلے تو تم غسل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تو غسل کا حکم پانی کے ساتھ خاص ہے، منی کے نکلنے کے ساتھ خاص ہے، چاہے احتلام یاد ہو یا احتلام یاد نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جب بیدار ہو رہا ہے سو کر، تو اس کو احتلام یاد آ رہا ہے کہ خواب کے اندر مجھے احتلام ہوا تھا، لیکن پانی کے کچھ بھی اثرات اس کو نظر نہیں آتے کپڑے پر، تو ایسے شخص کو غسل نہیں ہے، ایسے شخص کو غسل نہیں ہے، اس لیے کہ غسل کا تعلق منی کے ساتھ ہے، غسل کا تعلق منی کے ساتھ ہے۔ اگر منی اس نے دیکھا ہے، چاہے اس کو احتلام یاد ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہے، لیکن اگر احتلام یاد ہے، پانی اور منی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی اثر نہیں ہے، تو اس وقت اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ جمع کرے، اس وقت منی کا خروج ہونا یہ لازم نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ جمع کرتے وقت صرف اور صرف آلہ تناسل کا، جہاں تک ختنہ کرتے ہیں، کاٹ کر پھینکتے ہیں، جس کو عربی میں حشفہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں جس کو سپاری کہتے ہیں، یا آلہ تناسل جہاں تک ختنہ کیا جاتا ہے، اگر وہاں تک آلہ تناسل فرج کے اندر غائب ہو جائے تو اس وقت اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا التقى الختانان وتوارت الحشفہ فقد وجب الغسل۔ رسول فرماتے ہیں کہ جب دونوں ختنوں کا، میاں اور بیوی کے ختنوں کی ملاقات ہو جائے اور حشفہ جہاں تک ختنے کے وقت کاٹا جاتا ہے، اگر وہ غائب ہو جائے شرمگاہ کے اندر، فقط وجب الغسل، تو ایسے وقت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے منی کا انزال ہونا شرط نہیں ہے، اگر انزال نہ ہو اور حشفہ غائب ہو گیا ہے تو اس وقت اس پر غسل واجب ہے۔ صرف التقاء الختانین سے، التقاء الختانین سے، دونوں میاں بیوی کے شرمگاہ کے ملنے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو، منی کا خروج ہو یا نہ ہو، اس وقت غسل واجب ہوتا ہے۔ البتہ اس بارے میں جو ایک حدیث ہے، الماء من الماء، غسل منی کے خروج ہونے کے ساتھ ہے، تو یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث وارد ہے جس میں ہے کہ جو ابن ابی حدیث پڑھی، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پہنچے اور ان کو باہر سے آواز دی، تو وہ جلد بازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، تو ان کی حالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کہ اگر جلد بازی کی وجہ سے منی کا انزال نہ ہو، تب بھی تمہارے اوپر غسل واجب ہے۔ تو یہ حدیث صریح ہے، اور وہ حدیث منسوخ ہے جس میں ہے الماء من الماء، کہ غسل واجب کب ہوتا ہے؟ پانی کے دیکھنے سے، تو یہ حدیث منسوخ ہے۔ وہ کس وقت ہے؟ اگر بغیر بیوی کے ساتھ ہم بستری سے اگر پانی آئے نظر، مثلا سویا ہوا ہے، احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں پانی دیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے منی دیکھ لیا ہے تو وہ منی کا پانی، مثلا پانی کا مطلب ہے کہ منی والا پانی، عام پانی نہیں۔ اگر اس کو منی نظر آ رہا ہے اس بیدار ہونے کے بعد، تو اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ لیکن اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کے لیے انزال شرط نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی، اگر اس کو الگ الگ مانے تو،
اگر اس کو الگ الگ مانے تو دو چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک بھی کہہ سکتے ہیں، اعتبار کا فرق ہے. اگر دو کہیں گے تو اس طرح ہوگا کہ منی کا خروج اگر اچھلتے ہوئے پانی کا خروج ہو تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، احتلام کی صورت میں، اور دوسرا جمع کی صورت میں. تو ان دونوں صورتوں میں غسل انسان پر واجب ہو جاتا ہے. تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں ہو. نفاس کا خون اس خون کو کہتے ہیں کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو کچھ ایام تک خون آتے ہیں جس کی اکثر مدت 40 دن ہے اور اقل مدت جتنی بھی ہو سکتی ہے. جب وہ خون آنا بند ہو جائے تو عورت پاک ہو جاتی ہے، گرچہ 40 دن سے کم ہی کیوں نہ ہو، 20 دن 25 دن 30 دن، تو اس کے بعد وہ پھر نماز پڑھنے لگے گی غسل کر کے. تو جب یہ خون آنا بند ہو جائے، چاہے حیض کا خون ہو جو ہر مہینے آتا ہے یا پھر نفاس کا خون ہو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو آتا ہے، یہ دونوں خون ناپاک ہیں. اور انشاءاللہ کل کے درس میں کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں اس کے بارے میں تذکرہ آئے گا، تو اس کا پھر تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. تو یہ خون جب عورت کا بند ہو جائے، حیض کا ہو یا نفاس کا ہو، تو اس وقت ان پر غسل واجب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جب عورتیں حیض سے پاک ہو جائیں اور پھر اس کے بعد غسل کریں، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تطہر سے مراد یہاں پر غسل ہے. جب وہ غسل کر لے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تب شوہر کے لیے اجازت ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی، اس سے پہلے اجازت نہیں ہے حیض کی حالت میں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کا تذکرہ کیا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اپنے استحاضے کے لیے. اور استحاضے کا خون وہ خون ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے عورتوں کو آتا ہے، بیماری کی وجہ سے عورتوں کو آتا ہے. تو ان کو کثرت سے یہ بیماری لاحق ہوتی تھی فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گئی اپنی اس بیماری کے تعلق سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ذالک عرق ولیست بالحیضہ فاذا اقبلت الحیضہ فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی وصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون جو تمہیں ابھی آ رہا ہے یہ حیض نہیں ہے. جب حیض کا خون آ جائے تو اس وقت تم نماز سے دور رہا کرو، اور جب وہ خون ختم ہو جائے تو تم غسل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کا حکم دیا حیض کا خون ختم ہو جانے کے بعد. اس لیے حیض کا خون جب عورتوں کو یا نفاس کا خون جب عورتوں کو آنا بند ہو جائے تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کریں، ان کے اوپر واجب ہے کہ غسل کریں جی. پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے. چوتھی چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ موت ہے. اگر کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو تدفین سے پہلے، تجہیز و تکفین سے پہلے اسے غسل دینا واجب ہے. یہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ زندہ لوگوں پر واجب ہے. اگر کسی کی وفات ہو جائے تو تجہیز و تکفین سے پہلے اسے غسل دینا ضروری ہے، تجہیز و تکفین سے پہلے اسے غسل دینا ضروری ہے. میدان عرفات کے اندر ایک صحابی اپنی سواری سے گر چکے تھے اور گرنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ ان کی جو سواری تھی ان کے اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی. بہرحال میدان عرفات کے اندر ان کی وفات ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور سدر کے پتے سے غسل دو. آپ نے غسل دینے کا حکم دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک بیٹی، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ زینب تھی، تو ان کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بھی 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ ان کو غسل دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا حکم دیا ہے. میت کو جب کسی کو وفات ہو جائے تو تجہیز و تدفین سے پہلے ان کو غسل دینے کا حکم دیا ہے. اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے غسل کے واجب ہونے کا. وفات، جب کسی کو وفات ہو جائے تو اس کو غسل دینا واجب ہے.
بغیر غسل دیے اس کو داخل کرنا قبر کے اندر صحیح نہیں ہے۔ البتہ شہید اگر کوئی ہے تو اس کو غسل کا کیا حکم ہے؟ جی اسی حالت میں دفن کرنا ہے، اسی حالت میں کو دفن کرنا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن راجح یہی ہے کہ ان کو انہی کپڑوں کے اندر دفن کرنا ہے، انہی کپڑوں کے اندر دفن کرنا ہے۔ پانچویں چیز ہے، اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے، پہلے کافر تھا اب اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں ایک قصہ آتا ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اسلام قبول کیے، ان کا قصہ بہت مشہور قصہ ہے۔ مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کو باندھ کے رکھا تھا، اور یہ گورنر تھے یمن کی۔ تو پھر جب وہ اسلام قبول کیے، لمبا قصہ ہے، اس کے بعد آخر میں ہے اسی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ایک دوسرے قصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الق عنک شعرۃ الکفر واغتسل، بالوں کو مونڈو اور غسل کرو۔ تو کوئی شخص اگر اسلام قبول کرے تو غسل کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اسلام قبول کرے تو ہاں انہیں، اس لیے کوئی ابھی نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ابھی نہیں جانتا ہے، تو اس کو حکم دیں کہ ابھی تمہارے اوپر غسل کرنا ضروری ہے، اس لیے جا کے غسل کرو۔ اور آخری چیز ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، آخری چیز ہے جمعہ کے دن غسل کرنا۔ اگر کوئی شخص بالغ ہے، اگر کوئی شخص بالغ ہے تو جمعہ کے دن اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب تھا ان امور کی وجہ سے، اور پھر وہ جمعہ کا بھی دن تھا، تو کتنی مرتبہ غسل کرے گا؟ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ مثلا احتلام اس کو ہو گیا، فجر کے بعد سویا اور اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہے جی، اور جمعہ کے دن بھی غسل واجب ہے، تو وہ ایک غسل کرے گا یا ڈبل غسل کرے گا؟ اللہ عقل تو یہی کہتا ہے کہ ایک غسل کافی ہونا چاہیے، لیکن اس بارے میں جو دلائل ہیں، صحابہ اکرام کے فتاوے موجود ہیں اس بارے میں، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کے لیے ڈبل غسل کرنا ضروری ہے، اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔ آپ پر اگر 2 چیزیں واجب ہوں، مثلا اس رمضان کا روزہ آپ نے ابھی تک نہیں رکھا ہے کسی عذر کی بنا پر، آئندہ رمضان پھر شروع ہو گیا، تو ایک ہی روزے سے اگر جو ماضی کا آپ کا روزہ فوت شدہ ہے جو آپ نے نہیں کر پایا تھا، اگر دونوں کی نیت کریں نہیں ہو سکتا وہ، اس لیے کہ دونوں مستقل واجب ہے، دونوں مستقل واجب ہے۔ اسی طرح اگر ظہر اور عصر کی نماز کوئی ملا نہ پڑھا ہو، پہلے ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھ رہا ہو، تو دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں مستقل واجب ہے۔ تو قیاس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈبل غسل کرنا چاہیے، اور اس بارے میں صحابہ اکرام کے فتاوے موجود ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو ڈبل غسل کی ضرورت پڑے، یعنی ایسے اسباب پیش آئے جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہوں، حسن احتلام والا معاملہ کثرت سے ہو سکتا ہے، تو اس کو ڈبل غسل کرنا، پہلے ایک مرتبہ غسل کر لے ایک چیز کی نیت سے، جب پاک ہو جائے تو پھر اپنے بدن پر پھر پانی بہا لے۔ اور غسل کا طریقہ ابھی، غسل جنابت کا طریقہ خصوصاً ابھی انشاءاللہ آپ کو سامنے ذکر کروں گا کہ کس طرح غسل کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ایک سے زائد آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہیں ایک ہی دن، خصوصاً جمعہ کے دن یہ کثرت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اسباب 6 اسباب ذکر کیے گئے غسل کے واجب ہونے کے، اگر ایک سے زائد اسباب آپ کے ساتھ پیش آ چکے ہیں تو آپ اس کے لیے الگ الگ غسل کریں۔ یہی صحابہ اکرام کا فتویٰ تھا، اور اگر خصوصاً کسی مسئلے میں نص صریح نہ ہو اور صحابہ اکرام کے فتوے موجود ہوں، تو کیا کہا تھا میں نے پہلے درس میں، قول الصحابی حجۃ علی الاصح
ما لم يخالف مثله فما رجع. صحابی کا قول جب کسی دوسرے صحابی سے اختلاف نہ ہو یا قرآن یا حدیث کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے تعارض نہ ہو تو حجت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے اس کی اتباع کرنی ضروری ہے. اب ہم جب جان گئے کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کا طریقہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے غسل کریں گے. خصوصاً غسل جنابت، اگر دوسری امور کی وجہ سے غسل کرنا ہے، جیسے جمعہ کا دن کا غسل ہے، یا میت کو غسل دینا ہے، یا کوئی کافر تھا اسلام قبول کرنے کو اس پر غسل واجب ہوا، تو ایسے وقت غسل کرتے وقت خاص خیال رکھے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے اور اچھی طرح صفائی ہو جائے، کافی ہے، اچھی طرح صفائی ہو جائے. لیکن اگر جنابت کی وجہ سے غسل کر رہا ہے، منی کے خروج ہونے کی وجہ سے یا بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے غسل کر رہا ہے، جنابت، غسل جنابت، تو اس کا خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. اس وجہ سے اس طریقے پر غسل کرنے کی صفت اور کیفیت ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اجمالی کیفیت سن لیں اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کی کیفیت کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے. اجمالی طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھل لیں، اچھی طرح صابن سے، یا صابن نہیں ہے تو مٹی سے اچھی طرح صاف کر لیں. اس کے بعد استنجا کریں. استنجا سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ذکر کے اندر منی کے اثرات موجود ہوں تو استنجا سے وہ باہر نکل جائیں گے، استنجا سے وہ باہر نکل جائیں گے، اس لیے استنجا کریں. اس کے بعد اچھی طرح اپنے شرمگاہوں کو صاف کریں، صابن سے ہو یا کسی بھی دوسری چیز سے جس سے صفائی ہو سکتی ہو، اچھی طرح صاف کر لیں شرمگاہوں. اس کے بعد وضو کریں جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں. اس کے بعد اپنے جسم پر اچھی طرح پانی بہائیں. کوئی بھی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے، خصوصاً بالوں کے جڑوں کے اندر پانی کا پہنچنا ضروری ہے. اس لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بالوں کے جڑوں تک پانی نہیں پہنچا ہے تو اس کی تخلیل کریں، خلال کریں، تاکہ ہر جگہ پر اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے. اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اسی طرح جب غسل کریں گے، پانی بہائیں گے تو یہ خیال رکھیں کہ داہنے جانب سے شروع کریں. جیسے سر پہ پانی رکھنا ہو تو داہنے جانب سے شروع کریں. تو یہ اجمالی کیفیت ہے غسل جنابت کی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کو بیان کرتی ہے. کیا فرماتی ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ یبدأ فیغسل یدیہ. یہ سب کیا کرتے تھے؟ پہلے ہاتھوں کو دھوتے تھے. ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پہ ڈالتے تھے. اور فیغسل فرجہ، اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھلتے تھے. ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اور پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے تھے پہلے اسی طرح پھر وضو کرتے تھے. یعنی یہ وضو نماز کی وضو کی طرح ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا. ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر آپ پانی لیتے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے بالوں کے جڑوں تک پانی کو پہنچاتے تھے. حتی اذا رأى ان قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، اور پھر جب لگتا کہ ہاں ہر جگہ جڑوں تک پانی پہنچ چکا ہے، اس کے بعد آپ 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پہ ڈالتے. ثم افاض على رأس سائر جسده ثم غسل رجليه، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پر پانی کو بہاتے اور پھر آخر میں پیر کو دھوتے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. تو اس حدیث کے اندر بہترین عکاسی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل جنابت کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی غسل جنابت کرتے وقت اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ غسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی طرح ہو. ابھی آپ نے سنا کہ غسل شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے، غسل شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اب اگر آپ کو نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، مثلا فجر سے پہلے آپ نے غسل کیا ہے
تو نماز کے لیے کیا الگ سے وضو کرنا ہے یا وہی وضو کافی ہے؟ جی وہی وضو کافی ہے، وہی وضو کافی ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غسل کرنے گیا اور وضو کرنا بھول گیا غسل سے پہلے تو پاک ہو گیا نہیں ہوگا؟ پاک ہو جائے گا، جی پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ غسل کرنا یہ شرط نہیں ہے، وضو کرنا یہ شرط نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر اس نے نیت تو ضروری ہے، اگر وہ ناپاک تھا اور جا کر غسل کر لیا لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میں ناپاک ہوں، بھول گیا تھا، جب فارغ ہو گیا تب ارے میں تو ناپاک تھا، تب خیال آیا، تو اسے پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ عادات اور نیت کا فائدہ کیا ہے؟ نیت کا فائدہ یہی ہے، نیت کا فائدہ یہی ہے۔ نیت کے دو فائدے ہیں، لکھیں، نیت کے دو فائدے ہیں کسی بھی چیز کے اندر۔ پہلا فائدہ ہے کہ فرض اور نفل کے اندر اس سے تفریق ہوتی ہے، نیت سے آپ فرض اور نفل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر 2 رکعت نماز پڑھنی ہو تو نماز کی وہی کیفیت ہے جو فرض کی ہے جو نفل کی ہے، کیفیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں فرق کیسے آپ کریں گے؟ نیت کے ذریعے۔ آپ کی نیت ہوگی کہ فرض نماز ہے، آپ کی نیت ہوگی کہ نفل نماز ہے۔ تو عبادات کے درمیان فرض ہے یا نفل ہے، نیتوں سے فرق ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوا یہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عادات اور عبادات کے درمیان تفریق ہوتی ہے۔ ایک کام میں نے کیا ہے تو یہ عادتاً کیا ہے یا عبادتاً کیا ہے، اس سے نیت سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ نیت سے آپ جیسے غسل کرتے ہیں روزانہ تو عام غسل جو کرتے ہیں وہ عادات میں سے ہے، لیکن غسل جنابت ایک عبادت ہے، غسل جنابت ایک عبادت ہے۔ آپ فرق کیسے کریں گے؟ غسل تو وہی ہے، تو اسی نیت سے فرق ہوگا، اسی نیت سے فرق ہوگا۔ جب یہ نیت نہ پائی جائے تو پھر وہ عام غسل ہے، پھر اس لیے نیت سے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے غسل سے پہلے یہ نیت نہیں کی تھی، اس کا دل کے اندر خیال نہیں آیا تھا کہ میں ناپاک ہوں، اسے پھر جا کر غسل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دو اہم فائدے ہیں نیت کے۔ عبادات کے درمیان فرض اور نفل کی تفریق ہوتی ہے، اور عبادات و عادات کے درمیان تفریق ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دنیاوی کام بھی عبادت کی نیت سے کرے تو اسے بھی انسان کو نیکی حاصل ہوتی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ طاقت ملے اللہ کی عبادت کرنے کی۔ جلدی سو رہے ہیں، سونا تو ایک عادت ہے نا، اس لیے جلدی سو رہا ہوں تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکوں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس بارے میں مشہور حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ ایک اپنے ساتھی کے ساتھ تھے تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم یہ عبادت کر رہے ہیں، رات کو اٹھ کر تھوڑی دیر عبادت کی پھر سو گئے، اور دوسرے ساتھی رات بھر عبادت کر رہے ہیں۔ جب پھر دونوں کے اندر بات ہوئی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ احسب نومتی مثل قومتی، جن اوقات میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی، تہجد کی نماز پڑھی تھی، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اور جو میں نے رات بھر سویا ہے اس کو بھی اسی طرح میں نیکی شمار کرتا ہوں جس طرح تہجد کی نماز کے لیے میں نیکی شمار کرتا ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ اس لیے کہ میں سونا، میرا جو سونا تھا مقصد کیا تھا؟ تاکہ پھر نشیط ہو کر اللہ تعالیٰ کی بات کر سکوں۔ تو نیت اگر ہو تو عادات بھی عبادت بن جاتی ہے، عادات بھی عبادات بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیاوی امور نیکی کی نیت سے کرے اور وہ چیز ثابت نہ ہو تو بدعت بھی بن جاتی ہے۔ مثلا دھوپ کے اندر کھڑا ہونا، سورج کے سامنے کھڑا ہونا ایک عام عادت ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کی نیت سے کھڑا ہو تو بدعت ہے، اس لیے کہ عبادت وارد نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت کب عبادت ہوگی؟ جب اس کے لیے کتاب و سنت کے اندر دلیل ملے گی، جب کتاب و سنت کے اندر دلیل ملے گی۔ اس کے لیے اس طرح وضو کرتا ہے نا نماز کے لیے، تو اسی طرح وضو کرے گا، اسی طرح وضو کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ پیر کو نہ دھلے، اور آخر میں جب غسل سے فارغ ہو جائے گا تو پیر کو دھلے گا۔ اور دونوں روایتیں ثابت ہے۔ ہم عائشہ کی روایت میں ثابت ہے جس میں ہے کہ نماز کی طرح ہی وضو کرے، ایک دم فارغ ہو جائے،
اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے وہ بھی ثابت ہے, وہ بھی صحیح روایت ہے, اس لیے دونوں طریقہ صحیح ہے. آپ چاہے تو پہلے پیر کو دھل بھی سکتے ہیں, یا چاہے تو ابھی چھوڑ دیں اور آخر میں غسل سے فارغ ہو جانے کے بعد پیر کو دھلیں, دونوں طریقہ صحیح ہے. لیکن وضو کرنا, غسل کرنے کا بعد پھر وضو کرنا ہے؟ نہیں اور وضو نہیں کرنا, صرف پیر کو دھلنا ہے. کبھی کبھی کپڑا بھی نہیں رہتا ہے آدمی کا, جی جی ایسا ہم وضو کر کے پھر نہایا, جی غسل کیا, غسل کا بعد پھر کپڑا باندھا, کپڑا لگایا باندھا, پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ شرمگاہ کو دیکھنا. غسل کے بعد اگر نماز پڑھنی ہے تو غسل ضروری ہے یا نہیں, ابھی میں نے وہی کہا تھا کہ غسل جو آپ غسل سے پہلے جو آپ نے وضو کیا تھا, پتا ہے کپڑا بھی نہیں رہتا ہے اس کو, ایسا ہے وضو ہو جاتا ہے, نماز بھی پڑھ سکتا ہے. جی پڑھ سکتا ہے. اگر نماز ننگی حالت ہے, ننگے حالت میں کپڑا نہ رہے اس وقت پڑھ سکتا ہے جب اس کے ساتھ عذر ہو. ہاں نہیں ہے کچھ کپڑا ڈپڑا تب اسی حالت میں نماز پڑھے گا وہ. لیکن بغیر کسی عذر کی اگر وہ بغیر کپڑے کے وضو کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے, بغیر کپڑے کے وضو کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے, وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ذکر کیے گئے تھے اس میں سے یہ نہیں تھا شرمگاہ کو دیکھنا, شرمگاہ کو دیکھنا. اب ایک سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنا بھول جائے, غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تھا, اس کے بعد اس نے غسل کر لیا, ابھی بات آئی تھی کہ اس کا غسل صحیح ہے, کیا اس کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا وہ غسل کافی ہے؟ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. غسل جب اس نے کیا ہے تو وہ پاک ہو چکا ہے حدث اصغر سے بھی حدث اکبر سے بھی, اور اس بارے میں صحیح حدیث وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وجہ سے اگر اس نے پہلے غسل نہیں کیا, پہلے وضو نہیں کیا, غسل سے پہلے بھول گیا ہے, تو پھر اس کو غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اسی غسل سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے. یہ غسل اس کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کے لیے کافی ہے. لیکن مشروع طریقہ کیا ہے کہ وضو کرے اس کے بعد غسل کرے. غسل کے بعد وضو کرنا یہ غلط طریقہ ہے. غسل کے بعد وضو کرنا یہ غلط طریقہ ہے, میں غسل جنابت کہہ رہا ہوں. تو ایک مسئلہ تھا یہ. اور غسل کرتے وقت بغیر کپڑے کے غسل کرنا, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یا وضو کرنا کہ یہ غلط طریقہ ہے, لیکن یہ غلط طریقہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قصے ذکر کیے ہیں 2 نبیوں کے صحیح بخاری کے اندر. ایک ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے, قصہ ہے, اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, مشہور قصہ ہے. کپڑا رکھ کر وہ غسل کر رہے تھے, اکیلا غسل کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ غسل نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو کچھ لوگ ان کو عیب نکالنے لگے ان کے اندر, یہ لوگ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی کمی ہوگی, عیب ہوگا, اس وجہ سے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے ہیں. اور یہ عادت تھی ان کے قوم کی ایک ساتھ ننگے ہو کر غسل کرنا. موسیٰ علیہ السلام سب کے ساتھ نہیں آتے تھے, اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ غسل کرتے وقت تستر ہونا چاہیے, پردہ ہونا چاہیے, سب کے ساتھ غسل نہیں کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑوں کو رکھ کر غسل شروع کیے. جس پتھر پہ رکھے تھے ایک معجزہ ہے, صحیح بخاری کے اندر ایک قصہ ہے, وہ پتھر کپڑے کو لے کر بھاگنے لگا. تو ان کے پیچھے دوڑے اپنے کپڑے کو لینے کے لیے, اور جب دوڑے تو بہت سارے لوگ ان کو ننگے حالت میں دیکھ لیے. تو اس سے جو ان کو تہمت لگاتے تھے, عیب لگاتے تھے کہ ان کے اندر کمی ہے, تو ان کے ذہن سے یہ شک شبہ بھی دور ہو گیا. محل شاہد کیا ہے اس حدیث سے؟ امام بخاری نے صحیح کے اندر اس حدیث کو جب لایا ہے تو اس سے مسئلہ کا استدلال کیا ہے کہ بغیر کپڑے کے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بغیر کپڑے کے غسل کرنے میں, اسی طرح بغیر کپڑے کے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ناقض وضو نہیں ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور غسل بھی اس سے صحیح ہے, اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ تو سارا غسل کرنے کے بعد وضو کرتا ہے. عام غسل یا غسل جنابت؟ غسل جنابت یا عام غسل روزانہ جو ہوتا ہے روزانہ سے غسل, یہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی حرج نہیں ہے. غسل جنابت کی بات کر رہا ہوں, غسل جنابت کی بات کر رہا ہوں. اچھا, غسل جنابت یعنی احتلام ہونے کے بعد یا بیوی سے جمع کرنے کے بعد, اس صورت کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وضو کرنا ہے پہلے؟ جی پہلے وضو کرنا ہے, غسل کے بعد وضو نہیں کرنا ہے اس وقت. تو عام غسل تو کوئی حرج وضو نہیں کرنا نہیں, کوئی حرج نہیں. عام غسل کے بعد اگر آپ نے پہلے وضو نہیں کیا ہے تو وضو کرنا ہے آپ کو بعد میں. اچھا, اس لیے کہ عام غسل جو کرنا ہے اس سے آپ کا حدث اصغر بھی ختم نہیں ہوتا اور حدث اکبر بھی ختم نہیں ہوتا عام غسل سے. غسل کر رہے ہیں وضو غسل کر رہے ہیں, اگر وضو کی نیت ہی نہیں کی, اگر نیت نہیں ہے تو وضو نہیں ہے یا غسل بھی نہیں ہے. نیت شرط ہے.
عام غسل کر رہے ہیں جی جی تو وضو کی نیت بالکل ذہن میں نہیں ہے، جی جی، اور وضو کیا اس نے یا نہیں کیا؟ وضو نہیں کیا، جی صرف غسل کیا، جی جی، تو کیا اس نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، عام غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنا ہے. غسل جنابت سے نماز پڑھ سکتے کہہ رہا ہوں. عام غسل سے انسان عام غسل کس لیے کرتا ہے؟ وہ صرف صفائی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ عبادت نہیں ہے. عام غسل عبادت نہیں ہے، غسل جنابت عبادت ہے. عام غسل ایک عادت ہے. تو عام غسل سے آپ کی حالت وہی رہتی ہے جو وضو سے پہلے تھی. اس لیے عام غسل کرنے کے بعد آپ باوضو نہیں ہو جائیں گے، یا اس عام غسل سے نماز پڑھنے آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی. اگر اس عام غسل سے پہلے آپ نے غسل کیا وضو کیا ہے تو اس وضو کی بنا پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر وضو نہیں کیا تو بعد میں وضو کرنا ضروری ہے، بعد میں وضو کرنا ضروری ہے. غسل کے بعد وضو میں نے کب کہا کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر غسل جنابت ہے تو. فرق سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، آپ کا یہی سوال تھا یا؟ جی کر سکتے ہیں، میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں. اور ابھی بات وہی میں کہنے والا تھا کہ اگر میاں بیوی ایک ساتھ غسل کرنے والے ہیں تو اکٹھے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر پہلے بیوی نے غسل کیا تو آپ بھی اسی پانی سے بعد میں غسل کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور غسل کرتے وقت عموماً آپ کے جسم کے اعضاء سے اس میں پانی گرنے کا عین امکان موجود ہے، اس سے بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. پہلے دس میں آپ نے یہ سنا تھا کہ مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا. اس لیے میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذکر کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اکٹھے غسل کرتی تھی اور آپس میں پانی کو لینے پہ جلدی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ آپ میرے لیے بھی کچھ پانی چھوڑ دیں. یہ حسن معاشرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بیویوں کے ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کرنا یہ حسن عشرت میں شامل ہے، حسن معاشرے میں شامل ہے یہ، اور یہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ جب گھر داخل ہو جائے تو کوئی مسکرا نہیں سکتا، منع ہے مسکرانا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حسن عشرت کے خلاف ہے، حسن عشرت کے خلاف ہے. غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے. جی یہ مسئلہ ہے. نواقض وضو میں سے یہ ذکر کیا گیا تھا، یہ شرمگاہ کو اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے تو یہ ناقض وضو ہے. اس کی وجہ سے اب آپ پر وضو واجب ہوگا. یعنی کہ طہارت کا اس بعد لیے میں کوشش یہ کرنی چاہیے. اس لیے دیکھیے حدیث میں کیا آیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت ذکر کی گئی ہے، غسل کی کیفیت. پہلے شرمگاہ کو دھوتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے تھے، اس کے بعد غسل کرتے تھے، تاکہ پھر شرمگاہ کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس لیے میں نے یہ بھی کہا کہ اچھی طرح صابن سے یا کسی دوسری چیز سے جس سے اچھی طرح صفائی ہو سکے، تاکہ بعد میں آپ کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر بعد میں آپ نے ٹچ کیا ہے تو پھر یہ ناقض وضو ہے، پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کا وضو ختم ہو چکا. غسل جنابت آپ نے کہا کہ وضو نہ کرے، غسل جنابت کیا نہ کرے یہ نہیں کہا میں نے، اگر بھول جائے مسنون ہے یعنی کہ جی بھول جائے. جی جی اگر بھول جائے نہ کیا ہو تو یعنی کہ غسل جنابت کیا تو اسی سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. جی جی اس طرح یعنی کہ پہلے ہم نے شرمگاہ کو دھویا لیکن وضو نہیں کیا، بھول گئے، غسل جنابت کر لیا، پھر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کریں گے؟ نہیں اب کوئی ضرور نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اچھی طرح شرمگاہ کو دھل لیا تھا، وہ استنجا کیا تھا. ٹچ ہو گیا نا. اچھا ٹچ ہوا ہے. وضو بھی نہیں بنایا کے لیے ہاتھ ٹچ ہونا ہی ہے. وضو نہیں بنایا، بھول نہیں نہیں غسل تو کیا اس کے بعد نا، اس نے غسل کرنے کے بعد ٹچ کیا ہے کیا؟ نہیں نہیں پہلے غسل سے پہلے ٹچ کیا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے. غسل کے بعد اگر ٹچ کیا ہو کلی وغیرہ بس یہ تو بعد میں کرے گا نا وہ. نہیں کلی وغیرہ تو وہ تو وضو کے بھول ہی گیا نا. غسل نہیں بنایا. دیکھیں غسل کب کر رہا ہے؟ پورے جسم پہ پانی بہانے کو غسل کہتے ہیں، پورے جسم میں پانی بہانے کو غسل کہتے ہیں. جب اس غسل سے وہ فارغ ہو گیا اس کے بعد ٹچ نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے کا ٹچ ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ یہ غسل کافی ہے اس وضو کے لیے. غسل کہتے ہیں پورے جسم پر پانی کو بہانا، تعمیم الماء فی البدن عربی میں کہتے ہیں، پورے جسم پر پانی کو بہانا، اس کو غسل کہتے ہیں. تو اسی دوران وہ یعنی کہ منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی چڑھانا تو بھول جاتا ہے، وضو نہ کرے تو کوئی حرج بھول نہیں گیا ہے. تو جی جی وضو جب بولا ہے تو وضو جب بولا ہے تو اس میں نہیں کیا، اس نے کلی بھی نہیں کیا ہے اور استنصار بھی نہیں کیا ہے. تو ناک میں غسل ہو جائے گا. کوئی جی غسل کافی ہے اس کے لیے، غسل اس کے لیے کافی ہے، اس کو بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے،
بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے. اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل کے اندر جب اس حدیث کی تخریج کر رہے ہیں تو انہوں نے خاص تنبیہ کی ہے کہ اس مسئلے کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے وضو نہ کیا ہو تو غسل اس کا کافی ہے نماز کے لیے, الگ سے پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بہت سارے علماء نے اس کو بدعت کہا ہے. بہت سارے علماء نے غسل جنابت کے بعد وضو کرنے کو بدعت کہا ہے. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے. عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے. شریعت کا عام اصول ہے النساء شقائق الرجال, عورتیں مردوں کی طرح ہیں تمام مسائل کے اندر. یہ عام قاعدہ ہے شریعت کا, سوائے جن مسئلوں کے اندر فرق ثابت ہو. اور یہ ایک دو نہیں, بہت سارے مسائل ہیں جن میں شریعت نے تفریق کیا ہے عورت اور مرد کے درمیان کہ عورت کے لیے حکم ہے, مرد کے لیے حکم ہے. مثلا ذکر کریں کیا مسائل ہیں جن میں عورت اور جی عورت سر ڈھانپنا ضروری ہے نماز کے لیے جی اور مرد کے لیے نہیں. نمبر 2, مرد کا شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھنا, عورت کا ڈھانپنا. جی اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. کتنے شروع کریں تو 15-20 نکل جائیں گے. عورت زمین کے ساتھ ہو کے نماز پڑھے, یہ ثابت نہیں ہے. یہ ثابت نہیں ہے. یہ مسئلہ تھا ہمارا, یہ ثابت نہیں ہے. ہمارا یہ مسئلہ البتہ بہت سارے مسائل میں ہے اور فرق ہے. کہیے اور پردے کا نماز پڑھ سکتی ہے مرد. جماعت واجب نہیں ہے عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے جماعت واجب ہے. اسی طرح جمعہ کی نماز ہے. عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے. چاہے تو حاضر ہو سکتی ہے, چاہے تو گھر میں پڑھ سکتی ہے. اسی طرح حج کے مسائل ہیں. رمل ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے. اسی طرح بال کاٹنا عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے صرف تھوڑا سا بال کاٹنا ہے, مردوں کے لیے حلق ہے. حلق عورتوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح گواہی کا مسئلہ ہے. گواہی ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے مقابل میں ہے, اس میں فرق ہے. اسی طرح پیشاب کے پاکی اور ناپاکی کا ہے. جب بچہ ہو, چھوٹا سا ہو, تو بچے کا پیشاب جس طرح نجاست کے باب کے اندر انشاءاللہ کل بیان آئے گا, انشاءاللہ کل کا درس نجاست کے اوپر ہے. بچی کا ہو تو وضو لازمی ہے. جی وہ ناپاک ہے, گرچہ چھوٹا ہو لیکن بچے کا نہیں ہے. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح جہاد مردوں پر فرض ہے, عورتوں پر فرض نہیں ہے. میراث کا مسئلہ ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, مردوں کے لیے ڈبل ہے. بہت سارے مسائل ہیں جس میں شریعت نے فرق کیا ہے. اسی طرح غسل کا مسئلہ ہے, غسل جنابت کا مسئلہ ہے. عورتوں کے لیے ایک خاص حکم ہے کہ اگر وہ, یہ تخفیف ہے, دیکھیں شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر وہ چوٹی باندھے ہوئے ہیں, کیونکہ عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں, اور چوٹی باندھے ہوئے ہوں تو اس کو کھولنا پھر باندھنا یہ مشکل کام ہے ان کے لیے, تو شریعت نے ان کے لیے رخصت دیا ہے. ان کو اپنے چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے. بغیر چوٹی کو کھولے وہ صرف ہاتھ سے پانی لے کر بالوں کے جڑے تک پہنچا دیں اور پھر 3 لپ پانی لے کر سر پہ بہا دیں. وہ چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے, لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے. مردوں کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت فی دین علیک الماء فاذا انت قد تطهرین, پھر اس کے بعد تم پانی کو اپنے پورے جسم پر بہا دو, اس سے تم پاک ہو جاؤ گی. تو ایک فرق ہے عورت کے درمیان اور مرد کے غسل کے درمیان, عورت کے درمیان مرد کے غسل کے درمیان. اسی طرح غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ حیض و نفاس کا خون ہے, حیض و نفاس کے خون سے پاک ہونے کے بعد غسل کر لیجیے, تو عورتوں کے لیے مستحب ہے, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے کہ اپنے شرمگاہ پر یہ خوشبو لگا ہوا کپڑا یا روئی وغیرہ رکھے تاکہ اس سے بدبو نہ آئے. اور اگر بعد میں بھی پانی کا خروج ہو, اس لیے کہ اب حیض کا خون نہیں رہا لیکن اس کے بعد بھی بسا اوقات بعض عورتوں کو پانی آتا ہے, تو اس سے وہ محفوظ رہے گی, اس کے کپڑے وغیرہ پر نہیں لیں گی. تو اس کا حکم دیا ہے شریعت نے, کیونکہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. تو یہ فرق موجود ہے, ورنہ عورت اور مرد کے درمیان شریعت کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل یہی ہے النساء شقائق الرجال, عورتوں کا حکم شریعت کے اندر مردوں کی طرح ہے. اگر فرق کی کوئی دلیل ہے تب ہم کہیں گے کہ یہاں پر فرق ہے. اگر فرق کی دلیل نہیں ہے, جیسا کہ ابھی ایک مسئلہ آیا تھا ہاتھوں کو زمین پر لگا کے نماز پڑھنے کا, تو یہ فرق شریعت کے اندر وارد نہیں ہے.
اس لیے ہم اپنی طرف سے کوئی چیز فرق کے طور پر ذکر نہیں کر سکتے. اگر اس کی دلیل موجود ہے فرق ہے, اگر دلیل موجود نہیں ہے تو عورتوں کا حکم بھی مردوں کی طرح ہے. اس میں منع کیا گیا اس عمل سے, جی اس عمل سے حدیث میں منع کیا گیا. ہاں, اس عمل سے حدیث میں منع کیا گیا ہے, اور اسے کتے کی طرح مشابہت دی گئی ہے, تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ چند مسائل تھے غسل جنابت کے تعلق سے یا عمومی غسل کے تعلق سے جو واجب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین تقبل یا رب العالمین. استاد جی عورت تو ہاتھ لگا دیتا ہے مٹی میں چاہتا تھا کہ گھر میں جا کے ہاتھ تو سارا لگا دیتا ہے عورت مٹی کے اس طرح